فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان الحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ نا تخت تاج سی مبہر کی بات کرو، نا تخت تاج سی مبہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ اب تک سمجھ نہ سکے جو ایکم مثلی، اب تک جو سمجھ نہ سکے ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ وار کی بات کرو۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ تمامی حضرات جو اس محفل جشن کلیمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اول عبادت سے پہلے محبت ضروری ہے۔ مولانا صاحب، آپ چاہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور تمام دیگر ارکان آپ ادا کر چکے، لیکن محبت سے نہیں تو آپ کا سب بیکار ہے۔ تو حضرات، آپ تمامی حضرات بڑے ہی محبت، اور ایک اور ہے عقیدت، عقیدہ جسے کہتے ہیں، انہی دو چیزوں کو لے کر آپ اس آہرن کے سرزمین پر آئے ہیں۔ تو حضرات، ہمیں یقین ہے کہ اسٹیج کے اندر جو شام سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں یہ محبت والے ہیں، اور باہر جتنے ہیں وہ سب گھومنے والے ہیں، وہ فرضی ادا کرنے والے ہیں، وہ فرضی ادا کر رہے ہیں، عرس میں جا رہے ہیں، لیکن کہاں جانا ہے عرس میں وہ انہیں پتہ نہیں، خبر نہیں۔ تو آپ محبت والے ہیں تو آپ کم سے کم آگے تشریف لے کر آئیں، اور وہ راستہ جو اس کو کلیئر کر دیجئے، ادھر سے لوگ آئیں گے، آپ لوگ ذرا بیچ میں آ جائیے، ادھر آ جائیے، ضرورت پڑے تو پھر اٹھ کے آپ یہاں سے جائیے، باہر گھوم کر آئیے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، آگے آ جائیے۔ معزز سامعین کرام، شمع رسالت کے پروانوں، باوضع توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ پاک کو چاہنے والوں، اولیاء کرام کو ماننے والوں، اور مسعود احمد کلیمی کے آستانے میں رہنے والوں، آؤ سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج و عقیدت پیش کریں، جن کی نگاہیں اڑ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جو قرۂ ارض پر کھڑے ہو کر انگلیوں کا اشارہ فرما دیتے ہی ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جن کو رب کائنات نے کہیں مدثر کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں البصیر النذیر کہہ کے پکارا، کہیں سراج منیر کہہ کے پکارا، تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا۔ پڑھیے باواز بلند عشق و محبت عقیدت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ ہجرت کی سب سے یہ پہلی آیت ہے
میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے ایمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ باہر والوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، اندر والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ بات میں مختصر لے چلوں گا، کیونکہ قلیل بہت کم وقت میں مجھے بھی اس کو سمیٹنا ہے۔ تو خیر، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میں سے جو ایمان لے کر آئے، کس پر؟ اللہ، اللہ کے رسول پر۔ ان ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ رسولی، کہ اللہ کے رسول کے آگے آگے نہ چلو، رسول کے آگے آگے نہ چلو۔ کیوں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو حاضرین، یہ کیسا دربار ہے؟ کوئی بھی اگر نیتا چلتا ہے اس خطائے فی الفکر کی دنیا میں، اگر چلتا ہے تو کوئی آگے بڑھتا ہے تو کوئی پیچھے، کوئی کمزور ہے تو کوئی دبلا ہے تو کوئی پتلا ہے تو کوئی موٹا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی پہلوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کون سا دربار ہے؟ اے پروردگار، یہ قانون تو نے کیسے بنایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسول، یہ رسول کے دربار میں تو نے کیوں قانون بنایا؟ ارے سرزمین پر جب سے تو نے بنایا ہے، تب سے لے کر آج تک جو بھی بادشاہ آئے، جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی انبیاء آئے، جو بھی نبی آئے، سب نے اپنا اپنا قانون بنایا اور وہ چلے گئے، اپنا قانون بھی لے گئے۔ لیکن یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو قیامت تک کا قانون چالو ہو گیا۔ حضرات، کوئی بھی قانون بناتا ہے، جو بنانے والا بناتا ہے، لیکن بنانے کے بعد وہ مر جاتا ہے تو وہ قانون بھی مٹ جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ جب وقت کے بادشاہ ہو، وہ بادشاہ اپنا قانون بناتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر آئے، حضرت علامہ مولانا قاری حفیظ الرحمن صاحب، یہ قرات اس اسٹیج کے مالک ہیں، یہ سبھاپتی ہے۔ یہ اگر مجھ سے کہیں گے کہ 10 منٹ تو 10 منٹ ہی، اگر کہیں گے 20 منٹ تو 20 منٹ۔ لیکن اگر یہ کہیں اور چلے جائیں، لیکن یہاں سے ان کا ختم ہو جائے یہ محفل، تو ان کی اب قانون نہیں چلے گی، کوئی دوسرا آئے گا تو ان کی قانون چلے گی۔ تو جہاں پر جو بادشاہ، جس وقت بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنا قانون بناتا ہے۔ یہاں پر آؤ تو ایسے آؤ، یہاں سے جاؤ تو ایسے جاؤ، یہاں بیٹھو تو ایسے بیٹھو، یہاں کھاؤ تو ایسے کھاؤ، یہاں بولو تو ایسے بولو، یہاں چلو تو ایسے چلو کہ رسول کے قدم کے آگے نہ بڑھے۔ سبحان اللہ۔ ڈرو، واتقوا اللہ، ڈرو، اس سے اللہ سے ڈرو۔ ان کی آواز سے اونچی آواز میں نہ بولو۔ معزز سامعین کرام، اگر وہاں کوئی گیٹ مین کمیٹی والے ہیں تو وہ بڑا مہربانی لوگوں کو اندر بھیج دیں۔ آپ لوگ اندر آ جائیں، وہاں کھڑے ہو کر ہجوم نہ کریں، کیونکہ یہ ادب کی محفل ہے۔ با ادب با نصیب، بی ادب بے نصیب۔ معزز سامعین کرام، تو بڑا مہربانی آپ حضرات جتنے بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اب کھانا پینا سب کچھ ہو چکا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیہ وسلم۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جب وقتی بادشاہ آتا ہے وہ اپنا قانون خود بناتا ہے، اور خود بنانے کے بعد جب وہ بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کا قانون بھی مٹ جاتا ہے، اس کا قانون بھی، کوئی دوسرا بادشاہ آتا ہے وہ اپنا قانون بناتا ہے۔ جب موسیٰ پیغمبر آئے اپنا قانون بنایا، موسیٰ پیغمبر چلے گئے، قانون بھی چلے گئے۔ آدم علیہ السلام آئے، قانون بنایا، قانون پہ چلے۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، قانون بھی چلے گئے۔ عیسیٰ پیغمبر آئے، عیسیٰ پیغمبر آنے
ایک اپنا قانون بنایا، لیکن عیسیٰ پیغمبر چلے گئے لیکن اپنا قانون بھی لے کر گئے، لیکن یہ آمنہ کا لال، یہ خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغائبین کی دربار ہے، یہ باغ رسالت ہے جہاں پر یہ قانون خود پروردگار بنا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلمیہ کا دامن، مسلمیہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم کہتے ہو یہ سنی مولانا کیسا ہے بھائی، یہ رسول ہی کی عنوان پر کیوں بیان کرتے ہیں، یہ رسول کے عنوان پر موضوع غرض و غیات، یہاں تک کہ سب کچھ ان کا رسول ہی ہے، یہ رسول ہی پر کیوں مر مٹتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان کی آنکھیں نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا یہ قانون کس کا ہے، یہ رسول کا قانون نہیں ہے جو مٹ جائے گا۔ اے الہ رب العالمین، اے پروردگار عالم، اے مولا، یہ تو بتا تو نے کیوں قانون بنایا، اس نبی کے بارگاہ کا قانون تو کیوں بنایا؟ ارے نبی بنا دیتے، نبی بناتے اپنا قانون، لیکن تو نے کیوں بنایا، تجھے کیوں ضرورت پڑی؟ پروردگار فرما رہا ہے، اے لوگو میں خود بخوبی جانتا ہوں، ان اللہ سمیع علیم، اللہ جانتا ہے سنتا ہے، میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس دنیا میں، اس خطائی بالفکر کے دنیا میں جو لوگ آئیں گے ان میں سے بہت ایسے کمینے ہوں گے جو حدیث کے اندر کوئی روایت کو ضعیف کہے گا، کوئی منسوخ کہے گا، کوئی کمزور کہے گا، کوئی زال یعنی نقلی کہے گا، لیکن جب میں قانون بناؤں گا تو اسے کوئی جال نہیں کہے گا، اسے کوئی منسوخ نہیں کہے گا، اسے کوئی روایت میں گڑبڑی نہیں کہے گا، بلکہ وہ قرآن کہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن کے تفسیر کو بدل سکے، ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن کے آیت کو بدل سکے، ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن جیسی ایک صورت لا سکے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج بھی چیلنج ہے، آج 1450 سال گزر گئے، آج بھی وہ چیلنج ہے کوئی جس قرآن کے راوی کو جھٹلا سکے، ہے کوئی جو اس آیت کو ضعیف کہہ سکے، ہے کوئی جو اسے منسوخ کہہ سکے؟ معزز سامعین کرام، اب کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے جو آیت ہے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، رسول کے آگے نہیں بڑھیں گے، پیچھے رہیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ غیر اللہ کا اگر کوئی نام آ جائے نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی، نماز خراب ہو جائے گی۔ ارے غیر اللہ کا نام آ جائے نماز نہیں ہوگی، اے غیر اللہ کیا کہہ رہا ہے عبداللہ؟ تو کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کا نماز میں اگر نام آ جائے، یعنی رسول کا نام آ جائے، پیغمبر کا نام آ جائے، یا کوئی شخص کا نام آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یہ کیسا کہہ رہا ہے تو؟ اگر تو ایسی بات کر رہا ہے تو یہ بات چل، تو مجھے ابھی اسی بات یہاں پر اسی اسٹیج پر تو بغیر اللہ کے نماز پڑھ کے دکھا، غیر اللہ کے بغیر نماز پڑھ کے دکھا۔ بولے پڑھ لوں گا صاحب، بولے کیسے؟ بولے 40 دن حج کر کے آیا ہوں، 40 دن لگاتار چل پھر کے آیا ہوں، لوٹے گھوٹے ہاتھے کندھے پر گھومتا رہا ہوں، ہر مسجد کے دروازے پہ گھوم کر آیا ہوں، یہ سنا مجھے مت کمزور سمجھنا، میں بغیر اللہ کے میں نماز پڑھتا ہوں، ایک صرف اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، غیر اللہ کا مجھے کہیں خیال نہیں آتا۔ لے پڑھ لے بچے، اسٹیج پڑھا ہے، پڑھ لے، اگر تو غیر اللہ کے کہیں بھی یاد کیا تو دیکھ لینا اب وہ نماز میں نیت پڑھنے لگا، نبیت ان صلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ، جب نیت نے باندھ لی بولے چل ٹھیک ہے اب نماز شروع کر دے، جب شروع کرنے کے لیے سبحانک پڑھا، اب بتا زور زور سے پڑھ، آہستہ نہ پڑھ، کیونکہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کہیں غیر اللہ کے یاد آتا ہے یا نہیں، کہیں غیر اللہ کا نام آتا ہے یا نہیں، پڑھ لے۔ کیوں یہ چاہتے ہیں ایسے ہی؟ تو معزز سامعین کیا اس نے پڑھ لیا الحمدللہ رب، پہلے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نالا کیا پڑھا رہی؟ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پہلے نالا ارے کمینہ یہاں تو شیطان کا نام لے لیا تُو نے، یہ شیطان اللہ نہیں ہے، ارے یہ شیطان تو غیر اللہ ہے، تو نے شیطان کا یاد کیا۔ بتا 2 رکعت نماز تجھے پڑھنے کے لیے